اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کربلا کا 14واں پارٹ شروع ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شام، کیا تم نہیں جانتے کہ خیر البشر کی امت ہوں؟ وہ خیر البشر جو خالق کل کا پیغام مخلوق کے پاس لائے، وہ خیر البشر جو اسلام عرش برین سے فرش زمین پر لائے، وہ خیر البشر جن کو سب ختم رسول کہتے ہیں، وہ خیر البشر جن کو جن اور انسان مالک مختار کہتے ہیں، وہ خیر البشر جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ خیر البشر جو رحمت العالمین ہیں، وہ خیر البشر جن کے سرور انور پہ شفاعت کا تاج ہے، وہ خیر البشر جن کا لقب ہے، وہ خیر البشر جن کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ خیر البشر جن کا رتبہ تمام انبیاء سے بالاتر ہے، وہ خیر البشر جو سب رسولوں کے امام ہیں، وہ خیر البشر کے جس کے بعد خالق تمام مخلوق سے اونچا مقام ہے، وہ خیر البشر جو امین کعبہ ہیں، وہ خیر البشر جو مجلہ قسین کے دولہ ہیں، خدا گواہ ہے ان کا ہی میں نواسا ہوں، اور وہ میرے نانا جان تھے، مجھے فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں، مجھے دل بند عمل کہتے ہیں، میں سلطان شہید کا نور نظر ہوں، میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یزید اور شام کی گھبراہٹ، کہ جب یزید اور شام والوں نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ گھبرا گئے۔ چنانچہ یزید نے موزن کو ڈانٹا کہ اذان دینے والے کو ڈانٹا کہ جلدی تکبیر کہے۔ موزن نے یزید کا حکم مانتے ہی اقامت شروع کی اور با آواز کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زید العابدین نے اس کو جواب دیا اور فرمایا، لا ریب، نہیں شک، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر موزن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سجاد نے اپنا امامہ موزن کی طرف پھینکا اور کہا، اے موزن، باحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جا۔ موزن فوراً ٹھہر گیا تو آپ نے تمام نمازیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، شہادت وہ بتاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے نانا ہیں؟ یزید شام کے یا آپ کے یا میرے نانا ہیں؟ رسول اللہ انبیاء وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یزید نے موزن کو ڈانٹ کر کہا کہ اقامت ختم کیوں نہیں کرتے؟ کہیں اندازہ ہے کہ مسجد میں کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے؟ چنانچہ تجھے نہیں دکھتا کہ مسجد کے تمام صفوں میں سجاد کی تقریر سے وہمی پھیلی ہوئی ہے اور ہر نمازی غم اور غصے میں بھرا نظر آتا ہے۔ حکومت کی طرف سے سب مشکوک ہو گئے ہیں۔ موزن نے فوراً اذان اقامت ختم کی اور نماز جمعہ شروع ہوئی۔ یزید نے مکاری کی اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہندا سے، کہ سر حسین پر نوحہ کر، اور خود بھی چشمے پر نم ہوا کہ غمگین ہوا۔ یزید کی بیوی ہندا سر امام علی مقام پر خوب دھاڑے مار مار کر روئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ بعض رونے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی رونے لگتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ظلم و ستم کر کے خود روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور یزید کی اس عیاری کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اس نے تمام کوفے کے فوجی سرداروں کو برا بھلا اور لانتے اور ان کو برا بھلا کہتا رہا، اور اپنی بیوی ہندا سے سید شہید کے سر اقدس پر نوحہ کروایا، اور امام علی مقام کا قاتل خود یزید تو ہے، کیونکہ ظلم کرنے والے سے ظلم پر کسی کو لگانے والا
ظلم کرنے والے سے کہیں بڑھ کر جو مجرم ہے۔ یزید نے فوج کو کوفے بھیجا۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو گورنر سے معطل کر کے ابن زیاد کو گورنر کوفے کا مقرر کیا۔ جب دمشق کی عوام کو اپنا مخالف دیکھا تو سیاست اور یاری سے کام لیا۔ امام زین العابدین کو دربار میں شان لباس عطا کیا۔ الغرض کاروان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی 20 تاریخ ہے دمشق سے مدینے کی طرف سفر کرنے کو تیار ہوا۔ دمشق کے تمام مرد اور عورتیں حرم کے قافلے کو الوداع کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک آئیں اور ہزاروں مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ امام علی مقام کے غم میں جان کھو رہے تھے۔ قدیمی بوسی کے لیے خود کلال ٹوٹے پڑتے تھے۔ ہر طرف آلے ابائے غم میں چیخ زور پکار صدائیں گونج رہی تھی۔ روتے روتے اشرف دمشق کی ہچکیاں بند کی گئی۔ یزید افسران حکومت میں شرمندہ ہو کر سر جھکائے ہوئے تھے۔ یزید کچھ دور چل کر واپس ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر پہنچا تو امام زین العابدین نے نعمان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہاں ٹھہرنے کو کہو، میں کچھ دل کی باتیں بتاؤں گا، کیونکہ مجھے مسلمانوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی کہ مجھ سے مسلمانوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، انہیں روکو۔ امام زین العابدین نے جب دمشق کو ٹھہر جانے کا حکم دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے اتباع کرتے رہو اور آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھو اور باطل کے سامنے اپنا سینہ تان کر کھڑے رہو، اس کو مٹانے کی کوشش کرو اور محبوب کبریا کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھو۔ اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں ان سے بچتے رہو۔ مصیبت کے وقت صبر اور شکر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ تبارک کی رضا پر راضی رہو۔ جو کام کرو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترازو پر تول کر کرو۔ دنیا کی زیب اور زینت سے دل کو محفوظ رکھو۔ کاروان اہل بیت کربلا کی منزل پر گامزن ہوا۔ نعمان بشیر 30 فوجی جوانوں کو لے کر ساتھ ہوئے۔ جب منزل کربلا قریب آنے لگا تو خواتین حرم کے دل اور غم سے دھڑکنے لگے۔ روز عاشور کا خوفناک منظر نظر کے سامنے آ گیا۔ کربلا میں جابر ابن عبداللہ پہلے ہی سے موجود تھے۔ کاروان اہل بیت کو دیکھ کر حاضرین کربلا کی چیخیں نکل گئی۔ جب ذرا غم سے افاقہ ہوا تو جو سر شہیدوں کے دستیاب ہوئے ان کو ان کے جسموں کے ساتھ دفن کیا اور فاتحہ پڑھ کر مدینے کی جانب چلنے کی تیاری کی۔ حضرت ام کلثوم نے اشک بار اور بے قرار ہو کر روزہ سرکار کی جالی ہاس میں تھام کر دل ہلا دینے والی فریاد شروع کی، یا رسول اللہ، جب آپ کے اہل بیت کا قافلہ آپ سے رخصت ہو کر گیا تھا تو ہمارے حسین کا سایہ تھا، ہم پر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ تھی، سایہ حسین ہمارے دل کا چین تھا۔ کوفے والوں نے ہمیں خود بلایا اور بلا کر ہماری یہ مہمانی کی کہ ہمارے لیے پانی بند کیا اور اہل بیت کے 72 جانے قربان کی، چھوٹے چھوٹے بے گناہ معصوم پر تیر چلائے، خیموں کو چاروں طرف سے گھیرا، تمام ظلم ستم ڈھائے ہم پر۔ یا رسول اللہ، ہم سے آئینہ علی اکبر گم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم سے قاسم کی جوانی کی بہادری اپنی آنکھوں سے لٹتی ہوئی دیکھی۔ یا رسول اللہ، ہم نے علی اصغر کو تیروں کے زر میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہمارے سامنے عبداللہ کو کوفیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر بے دردی سے شہید کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے نازوں کے
पाले फातिमा के लाल सलार अहले बैत हुसैन इमाम अली मकाम मुर्तजा के जुल्म सितम की घाटियों में घूम करके आए ना अब अब्बास है, ना कासिम है, ना उस्मान है, ना अकबर है, ना अब्दुल्ला है, ना मुहम्मद है, ना औन है और ना अबू बकर, ना अब्दुल्ला है। हम सब को खोकर आपकी बारगाह में तन्हा आए हैं। या रसूलल्लाह हम सब की फरियाद आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करबला का पूरा वाकया आज मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला उसे कबूल करे।